بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کو حاصل کرنے والی قوم تھے کہ جنہیں دنیا کی بہت سی نعمتیں وہ بھی ملیں کہ جو عام لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے پورے خاندان کو بنی اسرائیل کے چن لیا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کی گواہی، اس کی شہادت دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، اور اگر وہ اپنے اس مقام کو پہچانتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو اللہ کو وہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ یہ معاملہ 2000 برس تک ان کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے اپنے تاریخ کے مختلف موقعوں پر یہ محسوس کیا کہ اللہ نے جو ان کو شرف بخشا ہے وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر رہا ہے جب بھی انہوں نے اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنا رویہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد دلا رہے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے تم کو دیا، اس وجہ سے تمہیں اس معاملے میں تکبر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تمہارا کوئی خلقی، پیدائشی، خاندانی شرف ہے۔ یہ اگر کوئی شرف ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تم کو ملا ہے، اور یہ مشروط ہے اس بات پر کہ تم اپنے رویے کو ٹھیک رکھو۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد خارج سے کی جائے گی۔ یعنی اس دن سے ڈرو، اور اب اللہ کی طرف سے جو خاندان بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر کی نبوت کا اعلان ہو گیا ہے، تم اس کو مانو، اور دنیا والوں کی باتوں سے متاثر ہونے اور ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اللہ نے خود اس بات کو بیان کیا کہ اللہ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، ان کے بارے میں بھی سفارش، شفاعت کی مکمل نفی کر دی۔ یہ سفارش اور شفاعت کی نفی وہ نفی ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بھی بالکل واضح طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پر اور بیان کیا ہے کہ آخرت میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 123 میں، جس میں کہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، اور آیت نمبر 254 میں، جس میں مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ شفاعت اور سفارش کہ جس کی عام طور پر مسلمان بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہوگی، وہ کیا شفاعت ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو سورہ نبا، سورہ نمبر 78، جس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور وہ بات بھی صحیح کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی سورہ سبا میں بھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی۔ سورہ سبا، یہ سورہ نمبر 34 ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس دن ولا تنفع الشفاعہ، کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی، عندہ، اللہ کے ہاں، الا لمن اذن لہ، سوائے اس شخص کے کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ ان تمام باتوں سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو
بعض لوگوں کے بارے میں اجازت دیں گے کہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کریں اور اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا معاملہ کچھ مارجن پہ ہوگا، جو اپنی کوشش کاوش کے نتیجے میں ایک خاص مقام تک پہنچ چکے ہوں گے، ورنہ اصل حقیقت وہی ہے کہ جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز کوئی ایسی سفارش قبول نہیں ہوگی کہ جس میں ایک شخص جو ناکام ہو چکا ہے اس کو کامیاب قرار دے دیا جائے گا۔